ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عظیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تعلیم القرآن یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم نے اپنی ابتدائی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا چینل بنانے کا مقصد تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی مشق کرنا ہے تاکہ تجوید کے اعتبار سے ہمارا قرآن کریم درست ہو جائے۔ تو ناظرین، چلیے آج سے ہم اپنے اسباق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس تجوید سیکھنے کے سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی تلاوت بھی تجوید کے اعتبار سے درست ہو جائے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ اس سلسلے سے متعلق ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تجوید کے متعلق بات کریں گے کہ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے، تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، تجوید کی اہمیت کیا ہے، تجوید کے فوائد کیا ہیں، تجوید نہ سیکھنے کا نقصان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر تجوید کی لغوی تعریف۔ تجوید کی لغوی تعریف ہے تحسین الشیء، یعنی کسی چیز کو عمدہ کرنا، خوبصورت بنانا۔ دوسرے نمبر پر ہے تجوید کی اصطلاحی تعریف۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے ادا کرنا، یہ تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے تجوید کی اہمیت۔ تو تجوید کی اہمیت ہم خود قرآن کریم سے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کریم کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جوِّدِ الْقُرْآنَ تجویدا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت خوبصورت اور عمدہ طریقے سے آہستہ آہستہ اس طرح کرو کہ اس میں تجوید کے قواعد کی رعایت بھی ہو۔ ناظرین، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو عمدہ اور اچھے طریقے سے واضح اور صاف انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے رات کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کیفیت کو معلوم کیا تو انہوں نے نقل کر کے بتایا جس میں ایک ایک حرف واضح اور صاف تھا۔ اس طرح ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں میں سب سے اچھی آواز میں قرآن کریم پڑھنے والا وہ شخص ہے کہ جب تم اس کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنو تو اس کے بارے میں یہ گمان کرو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس طرح تجوید کی اہمیت کے متعلق ایک اور حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح کہ وہ نازل کیا گیا۔ ناظرین، جس طرح خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو واضح اور صاف انداز میں پڑھتے، اسی طرح اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجوید کے خلاف پڑھتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح بھی فرماتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، اس نے تلاوت میں کسی جگہ غلطی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا ارشدوا اخاکم، یعنی تم اپنے بھائی کو پڑھنے کا درست اور صحیح طریقہ بتاؤ۔ ناظرین، یہ کچھ آیات اور احادیث ہیں جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہیں تجوید کے فوائد۔ تجوید کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے سے دونوں جہانوں کی سعادت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت صحیح اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے والا غلط پڑھنے کے گناہ سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔
یہ کچھ تجوید کے فوائد تھے۔ آخر میں آتا ہے تجوید نہ سیکھنے کا نقصان۔ تو تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنا یہ عذاب الہی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن ایسا غلط پڑھتے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ناظرین، اس سے وہ لوگ مراد ہے جو قرآن کریم تجوید کے خلاف یعنی غلط پڑھتے ہیں یا قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے۔ ناظرین، آج تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔